الله والله والله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أعوذني أن أشكر
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت اور کاش کہ تسی ویکھو ظالمانو موت دیاں بے ہوشیاں دے اندر والملائکۃ باسطوا ایدیہم اور فرشتے اپنے ہاتھ کھولے ہوئے ہوں گے پھیلائے ہوئے ہوں گے اخرجوا انفسکم اپنیاں جانا کٹ کے ساڈے حوالے کر دیو اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ آج دے دن رسوا ہون والے عذاب دا تانوں بدلہ دیتا جائے گا بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق اس واسطے کہ تسی اللہ دے نال نہ حق گلاں کر دے سو وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اور تسی اللہ دیاں نشانیاں اللہ دیاں آیات سن کے تے تکبر کر دے سو صدق اللہ العلی العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے درود و سلام
آقائے دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارا 7واں سورت دا نام سورۃ الانعام، سورہ انعام دی 93 نمبر اور ایدہ ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نوں اے دے اُتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر میں یہ وعدہ کیتا سی کہ نیک انسان نیک اعمال کرنے والا قبر دے اندر جائے گا، 10 خوشخبریاں اللہ احکم الحاکمین دی طرف انہوں سنائیاں جان گیاں۔ پہلی خوشخبری کہ نیک آدمی نیک اعمال کرنے والا اللہ نو ایک منن والا، اللہ نو ہی رازق منن والا، خالق منن والا، مشکل کشا غوث اعظم دستگیر اللہ نو ایک منن والا، سدن والا، عبادت کرنے والا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تے عمل کرنے والا۔ پہلی خوشخبری قبر دے اندر سکون اور اطمینان دی ہوئے گی۔ نمبر 2، جنتی بستر قبر دے اندر ملے گا۔ نمبر 3، جنتی لباس اس انسان نو قبر دے اندر پوایا جائے گا۔ نمبر 4، جنت دا دروازہ قبر دے اندر اس انسان واسطے کھل جائے گا۔ نمبر 5، اس انسان دی قبر 70 ہاتھ کشادہ کھول دیتی جائے گی۔ نمبر 6، قبر دے اندر روشنی کر دیتی جائے گی۔ نمبر 7، نیک اعمال آؤں گے اور خوشخبریاں سنان گے۔
نمبر 8 جہنم تو آزادی دا پروانہ مل جائے گا۔ نمبر 9 جنت دی خوشخبری سنا دیتی جائے گی۔ نمبر 10 آرام دی نیند میسر آ جائے گی۔ یہ 10 خوشخبریاں نیک انسان نو جیڑا متقی پرہیزگار ہے، جیڑا چگلی تو، چوری تو، زنا تو، فراڈ تو، ملاوٹ تو، جھوٹ تو، سود خوری تو بچن دی کوشش کردا ہے کہ میں انہاں گناہاں تو دور رہا۔ ایک کبیرہ گناہ توبہ تو بغیر یہ معاف ہون والے نہیں، اور گناہ کرنے والا دنیا دے بھی ذلیل و خوار ہو جاندہ ہے، قبر دے اندر بھی ذلیل ہوئے گا، حشر دے اندر بھی رسوا ہو جائے گا۔ کہ چوری کرنے والا اگر اسلامی قانون ہوئے ہاتھ کٹ دیتا جائے گا، دنیا دے منہ دکھان دے قابل نہیں رہے گا۔ فراڈ کرنے والا، زنا کرنے والا اگر شادی شدہ سنگسار کر دیتا جائے گا، اور سود خوراں دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج دی رات جہنم اندر ویکھیا ہے کہ انہاں دے بڑے بڑے پیٹ نے ٹریا نہیں جاندا، ٹردے نے ڈگ پیندے نے۔ سود کھان والا، لین والا، گواہی دین والا، سود دا سامان چکن والا، سود دی گواہی دین والا، سارے اس گناہ دے اندر برابر دے شریک نے۔ اور گناہ سب تو چھوٹا اپنی سکی ماں نال برائی کرن دے برابر، اور فرمایا 70 درجات سود دینے، اس تو اتے گناہ نے سارے۔ اللہ مینوں اور توانوں برائیاں تو محفوظ فرمائے۔ ہر انسان نے اس دنیا دے ہمیشہ نہیں رہنا۔ بڑے تو بڑا مالدار ہوئے، بڑے تو بڑا وزیر ہوئے، صدر ہوئے، بڑے تو بڑا علامہ ہوئے، شیخ الحدیث ہوئے، شیخ القرآن ہوئے، انبیاء علیہم السلام دے اندروں اگر اس دنیا دے اتے ہمیشہ ہمیش کسے نو ہوندا تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تو بڑھ کے اس دنیا دے اتے کوئی ہستی نہیں۔ اگر آپ نو بھی اس دار فانی تو پیغام اجل آئے اور آپ نے لبیک فرما دیتا ہے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے اٹھا لے گئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا تے آؤں گے، میرا کلمہ پڑھن گے، اس دنیا تے زندگی گزارن گے، فَيُدْفَنُ مَعِيَ قبری، میرے نال قبر دے اندر دفن ہو جان گے۔ جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ قبر دے اندر، حشر دے اندر مینوں سکون مل جائے،
میں مطمئن ہو جاؤں، مینوں آرام مل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ میرے ایک چھوٹے جے کلیے دے اتے عمل کر لے۔ او کلیہ کی ہے کہ انسان صبح اٹھے، صبح اٹھ کے اے اپنے ذہن دے اندر پیوست کر لے کہ آج میرا زندگی دا آخری دن ہے، آج میری زندگی دا ویسے تو کسے نو پتہ نہیں کہ ایک سا جیڑا باہر نکلے اندر آنا ہے کہ نہیں۔ اے ساڈیاں امیداں کہ اساں ہلے وڈیرے ہونا ہے، پھر کدھرے جا کے موت دا پیغام آنا ہے، قطعاً اے بات نہیں۔ اللہ جس نو چاہے جس ویلے بچائے اسے ویلے لے جائے۔ اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جدوں اجل آ جانی ہے، مولانا عبد المتین اصغر لاہور والے اللہ دا قرآن سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ آیت پوری نہیں ہوئی، پیغام اجل آ گیا، اس سے علیہ لبیک ہے۔ صحابہ کرام دی عظمت اور شان بیان کر دیا، اس دار فانی نو چھڑ کے رخصت ہو گیا، کسے نو کوئی پتہ نہیں۔ بندہ رات دو سمے اور ذہن بنا لے کہ ہو سکتا ہے میری زندگی دی آخری رات ہوئے۔ جس بندے نو یہ پتہ چل جائے کہ مینوں ڈاکٹرہ جواب دے دیتا ہے کہ 2 مہینے 4 مہینے 1 مہینہ یہ زندہ رہے گا، دنیا دے مال واسطے کنی کو محنت کرے گا، کنی کو کوشش کرے گا، اور جس بندے نو یہ پتہ ہوئے کہ میرے کو 1 دن ہے، نماز دھیان نال پڑھے گا، اللہ دا ذکر کرے گا، اپنی زبان نو دھیان نال استعمال کرے گا کہ او دا اے ذہن بن چکے ہے کہ شام نو میرے رب نال میری ملاقات ہونی ہے، میرے رب نے مینوں سوال و جواب کرنے نے کہ کس طرح زندگی گزاری سی۔ جس بندے نو یہ پتہ ہوئے کہ میری موت دا ویلا شام دا او کوئی گناہ کرے گا، اے سمجھن دی بات، اے کلیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اور کئیاں بندیاں دا اے ذہن ہوندا ہے کہ میں خودکشی کر لاں، ہو سکتا ہے مر جاؤں گا، قبر اندر سکون آ جائے گا۔ سکون قبر انہوں ملے گا جیڑا نیک اعمال کرے گا۔ اے مختصر جئی زندگی تو اکتا کے سکون لبن دی کوشش کردا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم ہون تک وہ خودکشی ہی کردا رہے۔ موت ہر انسان نو آئے گی، نیک آدمی موت دا ویلا قریب ہویا، فرشتیاں دیاں لائناں لگ گئیاں، خوشبودار رومال پکڑے، لباس پکڑے، ملک الموت نے روح قبض کی تھی،
او دی روح اندروں خوشبو نکلی، فرشتے آ گئے، سلام علیکم، تیرے تے سلامتی ہوئے۔ خوشبودار رومالاں دے اندر لپیٹ کے آسماناں دی طرفے اہلاً و سہلاً مرحبا، جی آیا نو استقبال ہوندا ہے۔ کیڑے نیک انسان دی یہ روح ہے، دسیا جاندا ہے اعلیٰ علیین وچ پہنچ جاندی ہے۔ اور جیڑا برا انسان ہے، نیک انسان، او دی حدیث پاک دے اندر موجود ہے کہ روح کنی آسانی نہ نکلے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چمڑے دا مشکیزہ پانی دا بھر کے الٹا لٹکا کے او دے منہ تے تسمہ بنیا ہوئے اور وہ الٹا لٹکا کے تسمہ کھول دیتا جائے، 2-4 سیکنڈ دے اندر مشق خالی ہو جائے گی۔ نیک آدمی دی روح جی میں ایک چیونٹی کٹ دیے وڈ دیے اس طرح نکل جائے گی۔ اور برا آدمی، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبودار فرشتے بدبودار ٹاٹ لے کے بڑی بریاں شکلیں بنا کے او دے سامنے بہ جاندے، اور روح جسم دے اندر لکن دی کوشش کر دی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ہے، جیڑا کافر مشرک منافق اور بے ایمان ہے، جیڑا گناہگار آدمی ہے، اللہ فرماندے نے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جس ویلے ایک کاش کے تسی انہوں ویکھ لو اور موت دیاں مدہوشیاں دے اندر ہے، موت دیاں سختیاں دے اندر ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتیاں نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور آکھن گے اخرجوا انفسکم، اپنی روحاں کڈ کے ساڈے حوالے کر دیتا جائے۔ اے بدگن کردار آدمی دی، اے گناہگار آدمی دی روح او دے جسم دے اندر ٹکن دی کوشش کر دیئے کہ منو کڈیا نہ جائے، مگر اللہ فرماندے نے الیوم تجزون عذاب الہون، آج تینو بدلہ دیتا جائے گا، ایسا رسوا کن عذاب دیتا جائے گا، اس واسطے دیتا جائے گا بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کہ اللہ رب العالمین دے بارے اے نہ حق گلاں کردا رہیا ہے، آندا نہیں اللہ دے نال
فلامی الہ موجود ہے، اللہ دے نال فلامی شفا دین والا موجود ہے، اللہ دے نال فلامی صحتاں دین والا موجود ہے، اللہ دے نال فلامی رازق ہے، اللہ دے نال فلامی خالق ہے، اللہ دے نال کوئی برابر شریک دا بنا دیندا ہے، اللہ دے نال برابری تے انہوں بھی سجدہ کرن لگ پیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ اللہ دے قرآن دیا ایت عالم دین پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، طالب علم پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، مبلغ پہنچا رہے ہیں، وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، آندہ اے تے انہاں دا کام ہی اے وے، اے تے ڈراندے ہی رہندے نے، اے تے موت تو بھی ڈراندے نے، اے تے قبر دیاں سختیاں تو بھی ڈراندے نے، اے تے حشر دیاں سختیاں تو بھی ڈراندے نے، اے تے جہنم دے عذاباں تو بھی ڈراندے نے۔ اللہ فرماندے نے الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ اے تکبر کردہ ہویا ہے، انہاں دیاں نصیحتاں نوں چھڈ کے اسے ڈگر دے چلدا رہندا ہے، آندا کوئی گل نہیں معافی منگ لواں گے، آندا اے گناہ کر لئیے کوئی گل نہیں انج کر لواں گے، اے ملاوٹاں کر لئیے، اے سود رقماں لے لئیے، اے شراب دا گھٹ پی لئیے، اے ملاوٹاں کر لئیے، اے چغلیاں کر لئیے، پھر چھڑ دیاں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ برے آدمی دی روح اس طرح نکل دیئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے، گناہگار آدمی جیڑا گناہ کردہ ہے، جیڑا تھک دے نہیں گناہ تے گناہ کردہ جا رہے ہیں، اپنے اللہ کو معافیاں نہیں مانگدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او دی روح دے جسم دے اندر بڑھن دی کوشش کرے گی، ٹکن دی کوشش کرے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں گناہگار دی روح انج نکلے گی جویں کانٹے دار جھاڑیاں دے اوتے دبٹا پا کے انہوں کھچیا جائے، اس دبٹے دے پلے کوئی چیز رہ جاندی، اس گناہگار انسان دے پلے اے دیاں ہڈیاں چور چور ہو جان گیا۔ اللہم لا تجعلنا منہ، اللہ سانو ساریاں نو اس روح دے نکلن تو بچا کے رکھی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے دی روح بھی ریدہ ریدہ ہو گئی، اے دا جسم بھی ریدہ ریدہ ہو گیا۔ او فرشتے جیرے بدبودار ٹاٹ لے کے آئے نے او دے اندر لپیٹ لیندے نے اور او دی روح دے اندروں بدبو نکلنا شروع ہو جاندی ہے۔ او فرشتے نیک آدمی دی روح تے آندے نے سلام علیکم، جدوں اے برے انسان دی روح نکل دیئے فرشتے او دے اتے لانتا کر دینے۔ کیوں لانتا کر دینے؟ حدیث پاک دے اندر موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرشتے لانتا کر دینے اور آندے نے کہ جیڑا تیرا خالق سی ظالمہ انہوں بھول کے کسے ہور نو بنا لیا سی، کسے ہور نو رب آندہ رہے ہیں، کسے ہور نو سجدے کردہ رہے ہیں، اللہ دے نبی نو چھاڑ کے کسے ہور دے پیچھے۔ فرشتے لانتا اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ برا انسان او دی روح نو لے کے آسمان وال فرشتے چڑھے. پوچھا گیا اے روح کدی ہے؟ دسیا گیا اے فلاں گناہگار دی روح ہے. فرمایا اینو ایتھے ہی چھڑ دے. زمین تے آ کے ڈگے سجین دے اندر قید ہو جائے. اور اللہ دا قرآن بول اٹھیا. اللہ فرماندے نے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا. وہ لوگ جنہاں نے ساڈیاں آیتاں نو جھٹلا دیتا واستکبروا عنہا اور تکبر کرن لگ پے. لا تفتح لهم ابواب السماء. وہ نواز آسمان دے دروازے نہیں کھولے جان گے. اللہ فرماندے نے لا يدخلون الجنۃ. اے جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکن گے. کتنی دیر تک داخل نہیں ہو سکن گے؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. حتیٰ کہ اونٹ سوئی دے نکے دے اندروں گزر جائے. نہ اونٹ سوئی دے نکے دے اندروں گزر سکے اور نہ جنت داخل ہو سکے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں مجرمان کو ایسے طرح سزا دے دیں. جدوں برا آدمی مرد ہے نہ آسمان روندا ہے نہ زمین روندی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکٹھے ہوئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن اور آپ دے چچا زاد بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا ہونا واسطے چولیاں لے آ رہے ہیں. تقریباً 85,000 روپیہ بل چوالے بھی کٹتا پیا. سارے دوست توجہ فرماؤ اور یہ 85,000 روپیہ اللہ تواڈے مالاں دے اندر برکتہ فرمائے. اللہ تواڈے کراں دے اوتے اپنی رحمت نازل فرمائے. میں دس رہا سا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اونا کول آئے آگے عرض کر دینے تسی مفسر قرآن. اساں قرآن پاک دے اندر ایک آیت پڑھی ہے. اللہ فرمان دینے وَمَا بَقَدَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ. جدو ایسے انسان فوت ہو جاندے نے نہ اونا دے آسمان روندہ ہے نہ اونا دے زمین روندی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے اس آیت دی تفسیر ہے نیک آدمی جنہ رستیاں تے چل کے مسجد دے اندر آؤندہ ہے. نیک آدمی جتے سجدے کردہ رہندہ ہے. نیک آدمی جتے بہ کے اللہ دا قرآن پڑھدا رہندہ ہے. نیک آدمی جتے بہ کے اللہ دا ذکر کردہ رہندہ ہے. او جگہ او دے چلے جان نہ رونا شروع کر دیندی ہے. اور آسمان دے اندر اللہ نے دروازے رکھے نے 7 آسمان دے اندر رکھے نے. جدوں نیک آدمی نماز پڑھ دے اے نماز اللہ دے ہاں پیش کر دیتی جاندی ہے. جدوں سبحان اللہ آندے ان 7 دروازیاں چو گزر کے اللہ رب العالمین دے
دے عرش دے دوالے چکر لگانا شروع کر دیندے نے۔ جیڑا بندہ صدقہ و خیرات کردہ ہے، جیڑا بندہ زکاة دیندہ ہے، جیڑا بندہ مال اللہ دی راج خرچ کردہ رہندہ ہے، جدوں اے ویندہ نیک آدمی چلا گیا ہے، اس دروازے اندروں نہ نماز آئی ہے، نہ روزہ آیا ہے، نہ صدقات و زکاة آئے نے، نہ ہی کوئی نیک عمل آیا ہے، نہ اللہ دا ذکر آیا ہے۔ اس ویلے آسمان بھی رون لگ پیندہ ہے، زمین بھی رون لگ پیندی ہے۔ برا آدمی ایسا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اذا وضعت الجنازۃ فاحتمل الرجال علی اعناقہم، جدوں بندہ جنازہ تیار ہو جاندہ ہے تے نیک آدمی آندہ ہے جلدی کرو مینوں جنت وچ لے جاؤ، تے جدوں برا آدمی جنازہ تیار ہو گیا اندر کتھے لے چلو فائنہ تذہبون، کتھے لے کے جا رہے ہو؟ نہ لے کے جایا جے، اس قبر دے اندر بڑے سخت عذاب نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر دے عذاب اگر انسان اور جن سن لین، کوئی انسان کوئی مردہ دفن نہ کرے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان قبر چلا گیا، فرشتے آ گئے، بڑیاں ڈراؤنیاں شکلاں، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انہاں دے دند گائے دے سنگ وانگر ہونگے، سیاہ رنگ ہونگے، اکھاں پتیلی جنیاں پتل دیاں ہونگیاں، اور بڑی گرجدار آواز نال آنگے، اپنے دنداں نال زمین نو چباندے ہوئے آنگے، آگے آگنگے من ربو کا، تیرا رب کیڑا ہے؟ آگے کا پیچھا ہو جاؤ۔ میں جیسے ہے نا پہلی خوشخبری، نیک اعمال کرنے والا کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، پیچھا ہو جو۔ کیوں ہے؟ میری عصر دی نماز دا وقت جا رہے ہے، پہلا میں نماز پڑھاں گا، دعونی اصلی، چھاڑ دیو مینوں میں نماز پڑھاں۔ کہن گے ہن نماز پڑھن دا ویلا، ہن تے اجر لین دے ویلے شروع ہو گئے نے۔ جیڑا پاس ہو گیا من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، جیڑا نبی باندھا ہے آمنہ دلال علیہ السلام نو کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے جیڑا رب باندھا ہے اپنے اللہ نو، جیڑا زمین دے ربا نو الہ باندھا ہے وہ کدی جواب دے سکے گا؟ جیڑا اسلام دے چلدا ہے، قرآن و حدیث سے چلدا ہے، کہے گا دین یا الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اے پاس ہو گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی خوشخبری غیر فضغ ولا مشغوب، نہ گھبراہٹ ہوئے گی نہ پریشانی ہوئے گی۔ دوسری خوشخبری ہوئے گی آسمانہ تو آواز آئے گی ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولے ہے، افرشوا لہو من الجنہ، جنت دا بسترا بچھا دیتا جائے۔ دوسری خوشخبری۔ تیسری وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت دا لباس کو آتا جائے۔ چوتھی خوشخبری وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت والا دروازہ کھول دیتا جائے۔ دنیا دے اتے بھی ایک ہے جی بہشتی دروازہ، وڑ دیاں بھی ڈنڈے نکل دیاں بھی ڈنڈے۔ جنتی دروازہ ساڈا ہی عقیدہ ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ہی کنڈا کھڑکان گے، اور کوئی کھڑکا سکتا؟ آدم علیہ السلام موجود ہون گے، حضرت نوح موجود ہون گے، ابراہیم موجود ہون گے، مگر جرت پائے گی؟ اے شان اور عظمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ جنت دا دروازہ کھلے گا، آمنہ دلال کھلوان گے، سارے دے امام بلکہ نبی کھڑے ہون گے، ساڑھے امام کھلوان گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ حدیث پاک اندر موجود ہے، جنہوں اسا امام منے ہیں دروازہ ادو کھلے گا جیڑا مرضی آ جائے، کئی بیبیاں آن گیاں، کئی آن گیاں، اور آن گے، دروازہ کھل سکے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پنجویں خوشخبری، سبعون ذراعاً، اس بندے دی قبر 70 ہاتھ کھل جائے گی۔ چھویں خوشخبری، ثم ينور له فیہ، قبر دے اندر ٹیوب لائٹ لگ جائے گی، کوئی گھبراہٹ، کوئی اندھیرا۔ نمبر 7، نیک اعمال آن گے، جنتیاں خوشخبریاں دیں گے۔ نمبر 8، جنت دے اندر جہنم دا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، اگر تو نیک نہ ہوندا اے تیرا ٹھکانہ جہنم میں چندہ، جہنم تو آزادی دا پروانہ مل جائے گا۔ نمبر 9 اور 10، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان خوشخبری 9 نمبر کہ قبر دے اندر جنت دا ٹھکانہ دکھا دیتا جائے گا، اے تیرا ٹھکانہ جنت دے اندر ہے۔ 10ویں خوشخبری، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے فرشتے کہیں گے، وہ بندہ کہے گا مینوں چھڑ دیو، میں اپنے پچھلیاں نو جا کے دساں کہ میں نیک عمل کرتا رہا، اللہ نے میرے تے کنے احسان کیتے نے، مگر فرشتے کہیں گے ہن واپس جا سکدا، جمعرات نو روحاں بھی واپس آ سکدیاں۔ فرمایا نم کا نومت العروس، آج جی میں دلہن سوندی ہے بے فکر ہو کے انہوں کوئی فکر نہیں ہوندا، اس طرح سو جا تینوں تیرا رب بھی اٹھائے گا۔ 10 خوشخبریاں پوریاں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ مینوں اور توانوں قرآن و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔